حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر انسان ادنا پیمانے پر خود ایک خالق ہے، اور ان تخلیقی قوتوں کو ضائع کرنے کا نام گناہ ہے۔ زمانہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو اپنا وقت بے عملی میں کھو دیتے ہیں، وہ اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو دیتے ہیں۔ پودے اور مدنیات تقدیر کے پابند ہیں، وفادار صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے؟ عقل ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے مقابلے میں عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے خود کو کبھی شاعر نہیں سمجھا، مجھے شاعرانہ فن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لازوال بنیں، گزرے ہوئے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں۔ میری آباء و اجداد برہمن تھے، انہوں نے اپنی زندگی خدا کی تلاش میں گزار دی، اور میں اپنی زندگی انسان کی تلاش میں گزار رہا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے۔ اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو بھرپور اور امیر بنا دیتی ہے۔ علم 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: تاریخ، مطالعہ کائنات، صفائی دل اور وحی سے۔ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی۔ میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بہترین نتائج کی خواہش، معمولی نتائج کی توقع، اور بدترین نتائج کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے۔ مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو خواہ وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ ضبط و نفس افراد میں ہو تو خاندان کی تعمیر ہوتی ہے، فوجوں میں ہو تو سلطنت قائم ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے خیر سازگار ماحول میں رہنا پڑے۔ فکر معیشت روح کی قاتل ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آسمان کی رگوں کی حرکت اور چاند کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون دیکھا ہے۔ قلب کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ محبت سے رام ہو سکتا ہے، مخالفت اور عداوت سے نہیں۔ 1000 کتب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہیں ملتفت ایک طرف۔ انسان اپنی حسرتوں کی خاطر اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرتا ہے۔ اگر وہ صرف عشق خدا میں گرے تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جھوٹ اور حرام خوری سے پرہیز کرے اور ہر حال میں خدا تعالی کی رضا پر راضی رہے۔
زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ عقل سے کائنات کی تسخیر ہو سکتی ہے، مگر لامکاں کو مسخر کرنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ عشق رسول دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے، قومی فکر سے محروم ہو کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اداس لوگوں کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رزاق کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے۔ کسی اور کو دیکھ کر غرور نہ کر، خود ہی میں جھانک کر دیکھ کے تجھ میں کیا رکھا ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے۔ تیری ذلت کا اصل سبب یہ ہے کہ تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اور زمانے کی گردش کرنے لگا۔ ہر شام کا ڈوبتا سورج ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ وہ گھر ہزار صد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ مسلمان قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے کسی صورت میں بھی جدا نہ ہو، کیونکہ قوم سے جدا ہو کر اس کی اہمیت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔ غریب کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ بادشاہ کی بھوک تو ملک و سلطنت کو کھا جاتی ہے۔ مسلمان کی جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہو جاتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی صورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ اگر آدمی بننا چاہتے ہو تو بنی آدم کا احترام کرو۔ مسلم وہ خاک نہیں کہ خاک اسے جذب کر سکے، یہ قوت نورانیہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو جانو اور جدوجہد کیے جاؤ۔ جو مسائل انسان نہ حل کر سکے قدرت انہیں حل کر دیتی ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ مہمان نوازی پیغمبروں کا خاصہ ہے اور فقیر کی پہلی منزل کسب حلال ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ میں آزاد نظام تعلیم کا قائل نہیں،
تعلیم بھی دیگر امور کی طرح قومی ضرورت کے تابع ہوتی ہے۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ زندگی نام ہے اپنے کمالات کے اظہار کا۔ اگر تمہارے اندر یہ قوت موجود نہیں تو تم مردہ ہو۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں اور سیاست دانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں۔ قطرہ دریا میں مل جائے تو وہ قطرہ نہیں رہتا۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ ہرگز عظیم نہیں ہو سکتا۔ شب و روز کی اس دنیا میں مت پڑو، آپ کے پاس ایک اور وقت اور جگہ بھی ہے۔